لوگ شوگر کے مریض ہیں، ذرا سا بہانہ بنایا روزہ نہیں، بہت سے شوگر اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر روزہ رکھ رہے ہو، حالت بگڑ گئی تو انجیکشن لگوا لو، بوتل چڑھوا لو، اجازت دے رکھی شریعت نے۔ اس کے اوپر مرنے لگو روزہ چھوڑ دو، تب روزہ توڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ شریعت نے کوشش تو کرو، جو تمہارے اختیار میں ہے پہلے سے ہاتھ پر تمہارے جواب دے رہے ہیں۔ شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ خدا اتنے فٹ کے اوپر ملے گا تو میں بانس گاڑ کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیوں میرے اختیار میں جتنا میں اتنا کروں گا۔ انہی کو یا کسی اور بزرگ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ دیکھیے جمعہ کے لیے عام اجازت شرط ہے، تو جب جمعہ دن آتا، جیل میں جمعہ تو ہے نہیں، ظہر ہے، اجازت تو ہے نہیں آپ نماز پڑھنے کی، تو حضرت نہاتے دھوتے اور جیل کے گیٹ تک جاتے، آخری والا گیٹ وہاں کر کے زور پڑھ لیتے۔ ساتھیوں نے کہا جب تمہیں معلوم ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتے ہو تو زور پہلے پڑھ لو، وہاں کیوں جاتے، وہاں تک جاتے کہ خدا کے ہاں یہ تو کہہ سکیں گے کہ میرے بس میں، میرے اختیار میں جیل کی گیٹ تک جانا تھا، وہ میں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، اے اللہ آگے میں مجبور تھا۔ تو جو تمہارے اختیار میں وہ تو کرو۔ اور روزہ داروں کا اللہ نے کیا استقبال کیا ہے، ان کے لیے اسپیشل ایک گیٹ بنا رکھا ہے جنت کے اندر کہ اس میں روزے دار اس سے جائیں گے۔ وہ اعزاز ہے جیسے ہم نہیں ہے، آتا ہے کوئی تو گیٹ چھاؤٹ بناتے ہیں کہ اس کے پردھان منتری جی آئیں گے یا فلاں وزیر اعظم آئیں گے، ان کے لیے بڑھیا خوبصورت سے گیٹ بناتے ہیں۔ اللہ نے خوبصورت سے گیٹ، وی آئی پی گیٹ، اللہ نے اپنی شایان شان اس کا نام رکھا، اس دروازے سے روزے داروں کو بلائیں گے۔ اور وہاں اگر حضور نے کہہ دیا، دھتکار دیا، تو بھلا بتاؤ کہاں ہم جائیں گے؟ تو رمضان کی قدر کرو، ابھی 2-3 دن باقی ہیں۔ اللہ کے یہاں معافی کے لیے لمبے چوڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لو، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ آپ نے ہماری زندگی کے اندر وسعت دی، اتنے دن رمضان کے گزارے، کچھ نہ کر سکا ہے اللہ، اب ہم کو احساس ہوگا، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہم نے اس مہینے کے تقدس کو بہت پامال کیا ہے، روزے چھوڑے ہیں، سب کچھ کیا، بس یہ آنکھوں آنسو نکلا، ایک آنسو نہیں ہوتا ہے جہنم کے پہاڑ جیسے انگاروں کے ایک آنسو ٹھنڈا کر سکتا ہے، بس ندامت ہو جائے، یہی تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے چاہتے ہیں۔ اتنے گناہوں میں پلیت ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں اٹھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب اٹھ جائے تو یہ سمجھو اللہ نے اٹھائے ہیں دینے کے لیے کچھ، وہ ایسا کریم ہے کہ اس کے سامنے جو دامن پھیلاتا ہے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طال عمره وحسن عمله، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ دین کی بات بڑے عاجزانہ طور پر بیٹھ کر کے سننا چاہیے، محتاج بن کر کے سننا چاہیے۔ زبان تو ہماری ہے لیکن بات کسی اور کی ہے۔ مولانا نے آخر میں کہا کہ راتوں میں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اصل حقیقت یہ ہے، یہ راتیں جو ہمیں ملی ہیں بڑی قدر کی راتیں ملی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو آج ہم ٹریننگ دے رہے ہیں ان راتوں کی، یہ ٹریننگ تو پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر میدان جنگ میں جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں اگر ہم ٹریننگ دیں گے تو لڑنا کس سے؟ تو ہم میدان ہار جائیں گے۔ تو یہ راتوں کی ٹریننگ تو پہلے ہونی چاہیے، اور جب یہ راتیں آئے تو بیٹھ کر کے اعمال کرنے چاہیے۔
انفرادی طور پر کچھ اعمال یہ راتیں ضائع کرنے کی نہیں، انفرادی طور پر ہاں ایک عمل ہے اعتکاف، وہ اجتماعی طور پر ہونا چاہیے، اور یہ وہ عمل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 رمضان ملے، اخیر عشرے کا ہر سال اعتکاف کیا آپ نے۔ اعتکاف کو لوگ عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انسان نے کہا کہ فلاں کام ہو جائے اتنی رکعتیں نفلیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنا صدقہ خیرات کریں گے، کوئی منت اعتکاف کی نہیں مانتا۔ اعتکاف تو بہت اہم عبادت ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں کیا ہے، جب سے مسلسل 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، وہ اہم عبادت۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کے در پہ پڑ جانا، اے اللہ اب تو دے دو، اب تو سب چھوڑ کر کے تیرے در پہ آ گئے۔ تو اس کی ٹریننگ تو پہلے ہونی چاہیے، جب یہ راتیں آئیں تو ٹریننگ تو پہلے سے، ذہن تو پہلے سے بنا ہوا ہے، ذہن سازی پہلے سے بنی ہوئی ہے، اب بیٹھ کر کے عبادت کے اندر مصروف ہے انسان۔ مولانا نے محشر کی منظر کشی بھی کی، لمبا واقعہ ہے، جو پوائنٹ بتانا ہے کہ آخر میں ساری انسانیت پہنچے گی حضور کے پاس، حضور فرمائیں گے میں اس کا اہل ہوں۔ تو وہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف کے، اپنی حمد و ثنا کے، اپنے ذکر کے کچھ ایسے الفاظ آپ کو تلقین فرمائیں گے جو اسی وقت، اس سے پہلے وہ نہیں حضور کو معلوم تھے۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اپنی حمد و ثنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ بات آئی ذکر کے اوپر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو یہ اللہ کی طرف سے میسر ہو گئی، دونوں جہان کی دولت مل گئی۔ لیکن ہمارا ذکر فسفسا ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ مچھلی ہے، اس کا وجود، اس کی زندگی، اس کی حیات پانی میں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کا وجود، انسان کی زندگی، انسان کی ایمانی زندگی کا وجود اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ مچھلی کو اگر پانی سے علیحدہ کر دیا جائے مر جائے گی۔ جس انسان کی زندگی اللہ کے ذکر سے علیحدہ ہے، وہ دیکھنے میں تو ہے انسان، لیکن ایمانی اعتبار سے وہ مردہ ہے، مردے کی حیثیت ہے۔ جس طریقے سے مچھلی کو الگ کیا پانی سے، اور مچھلی کا پورا وجود پانی میں ہونا چاہیے۔ اگر آدھا حصہ پانی سے باہر ہے تو بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اس کو چین نہیں آئے گا، پھل پھڑائے گی۔ پورا وجود پانی میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہو، ورنہ اس کو چین نہیں آئے گا، ایمانی زندگی کی خیر نہیں۔ اور پھر مچھلی کے لیے پانی کتنا چاہیے؟ اگر پانی کے اندر مچھلی دکھ رہی ہے تو خطرہ ہے کہ شکاری آ کر فوراً پکڑ لے گا، کیونکہ دکھ رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ پانی میں دکھے نہیں مچھلی، کیونکہ خطرہ محسوس ہے، اور پانی اتنا ہو سطح کہ وہ دکھے نہیں، ڈوب جائے۔ اگر پانی کم ہے تو سورج کی تپش پڑے گی، اور پہلی جو منزل ہے پانی کی وہ گرم ہو جائے گی، مچھلی کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ اور اگر پانی گہرا ہے تو اوپر کی سطح اگر گرم ہو گئی تو غوطہ لگائے گی، نیچے پہنچ جائے گی، ٹھنڈک نیچے ملے کون پہنچ جائے گی اس کو، اور اس کی زندگی باقی رہے گی، ہے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان اللہ کا ذکر اس انداز سے کرے کہ بالکل جس طریقے سے بہتا ہوا پانی ہے اس طریقے سے اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے۔ اب اگر مچھلی دکھ نہیں رہی ہے تو شکاری جال پھینکے گا تو پکڑ میں نہیں آئے گی جلدی۔ ایسے انسان اگر اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے،
تو اگر گناہ سامنے آئیں گے تو ان گناہوں سے بچ جائے گا. کیسے مچھلی بچ جاتی ہے شکاری کے جال سے. کیوں؟ زیادہ پانی اس کی زندگی کو بچا رہا ہے. زیادہ اللہ کا ذکر کثیر انسان کو گناہوں سے بچا رہا ہے. فوراً اللہ کا ذکر رہنمائی کرے گا کہ یہ خطرے کی جگہ ہے. تو اللہ کے ذکر سے دروازے کھلتے ہیں. جب حضور اللہ کا ذکر فرمائیں گے اس وقت حمد و ثنا بیان کریں گے تو امت کے ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ کی طرف سے دروازہ کھل جائے گا. یہاں بھی دروازہ کھلے گا اللہ کے ذکر سے, وہاں بھی میدان حشر بھی اللہ کے ذکر سے. بہرحال یہ بات اس پہ آ گئی جو میں نے ذکر کر دی. دیکھیے اللہ نے اس کائنات میں تفاضل رکھا ہے. تفاضل کا مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک, ایک سے بڑھ کر ایک. آسمان کے فرشتے ہیں تو ان کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے, اوپر کے فرشتے. زمینی فرشتے جو ہیں ان کو ملائے سافل کہا جاتا ہے, نیچے کی مخلوقات. تو اوپر کے فرشتے جو ہیں وہ نیچے کے فرشتوں سے افضل ہیں. تفاضل آ گیا. اسی طریقے سے ان فرشتوں میں, آسمانی فرشتوں میں 4 مقرب فرشتے ہیں جو اور فرشتوں سے افضل ہیں, اور ان سے بھی 4 فرشتے افضل ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اور جب زمین پر اللہ کا عرش آئے گا میدان محشر کے دن تو وہ 8 فرشتے ہو جائیں گے. تو اللہ نے اسی طریقے سے یہ جو گھڑی چل رہی 24 گھنٹے کی, یہ بھی 2 شفٹیں ہیں, 2 قسطیں ہیں, ایک ڈے ایک نائٹ ہے. نہیں, دنوں میں اللہ نے جمعے کو افضل قرار دیا ہے سارے دنوں سے. ہفتے میں جمعے کو افضل قرار دیا, بہترین جمعہ. اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سی بہت سی راتیں افضل ہیں, لیکن ان راتوں میں سب سے افضل جو رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے, 27ویں شب. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مقدس کا نزول فرمایا تو رمضان پہلی وحی آئی حضور کے اوپر. آپ غار حرا کے اندر ہیں, سورج غروب ہو گیا, ہلکی سی دھند چھا گئی, اندھیرا چھانے لگا, تو حضور غار حرا سے نکلے. سامنے کو میدان ریتیلا تھا, اس میں گئے تو دیکھا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور وحی آئی, پہلی وحی آئی. اقرا بسم اللہ کریے 5 آیتیں آئی, وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا. تو وہ شب قدر کی رات تھی. اب رمضان کی کون سی رات تھی نہیں پتا. اللہ نے شب قدر کو جو چھپایا ہے اس کے اندر بھی کوئی مقصد ہے. قیمتی چیز تو چھپا کے رکھی جاتی ہے, سڑک پہ تو کوئی نہ اٹھا لے جائے گا. حضور کا یہ معمول تھا. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے چاند دکھا. حضور نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا 10 دن کا. جب 10 دن پورے ہو گئے تو حضور نے عصر کے بعد خطبہ دیا. صحابہ کرام جو تھے آپ کے ساتھ میں اعتکاف میں, اور فرمایا صحابہ سے, دیکھو بھائی, ہم نے یہ 10 دن کا جو اعتکاف کیا وہ شب قدر کی تلاش میں کیا. ان 10 راتوں میں شب قدر تو آئی نہیں. اس لیے جو ساتھی جانا چاہے وہ چلا جائے, اور جو رکنا چاہے وہ رک جائے. اب شب قدر کی تلاش میں اگلے 10 دن کا اعتکاف ہم پھر کریں گے. حضور بخشے بخشائے, آپ کے صدقے میں سارے انبیاء کو نبوت ملی. اللہ کے محبوب چہیتے, کچھ تو ہے شب قدر میں
کہ حضور اس کی تلاش میں 10 دن کا اعتکاف کیا نہیں، پھر 10 دن کا اعتکاف کیا. تو شب قدر کوئی چیز ہے؟ جبھی تو اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور حضور تلاش کر رہے ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تخلیق ہی جنت کی مٹی سے فرماتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہیں. حضور تلاش کر رہے کچھ تو ہے. تو کچھ صحابہ جو بیٹھے تھے وہ چلے گئے جن کو ضرورت ہوگی. کچھ نئے صحابہ آ گئے. اب حضور نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. پھر جب 20 روزے پورے ہو گئے تو حضور نے پھر عصر کے بعد خطبہ دیا، تقریر فرمائی اور فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، میں نے شب قدر کی تلاش میں 10 دن کا اعتکاف پھر کیا، لیکن 10 دنوں میں شب قدر پھر نہیں آئی. یہ حضور کو کیسے پتا چلا کہ شب قدر نہیں آئی؟ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے شب قدر کی ہمیں اس رمضان کی ایک علامت پہچان بتائی ہے، کیونکہ متعین تو ہے نہیں، ایک پہچان بتائی ہے، ایک علامت بتائی ہے کہ جب شب قدر ہوگی تو اس کی فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا سجدہ کیچڑ میں ہوگا. یہ نہیں بتایا کہ آج رات شروع ہو گئی، ابتدا نہیں بتائی، انتہا بتائی کہ جب اس کی صبح میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا سجدہ کیچڑ میں ہوگا. تو 20 روزے گزر گئے. اب جب 21ویں شب آئی تو بارش ہوئی. دیکھیے کچھ ملک ایسے ہیں کہ وہاں برسات بھی ایک سیزن ہے، ایک موسم ہے. جزیرۃ العرب کے اندر بارش کا کوئی موسم نہیں، کب آ جائے بارش. تو 21ویں شب میں برسات ہوئی. اب اس زمانے میں جہاں سیزن ہوتا ہے، برسات کا موسم ہوتا ہے، تو وہاں لوگ اسی اعتبار سے اپنے گھر مناتے ہیں تاکہ بارش میں دقت نہ ہو. اب وہاں جب برسات کا کوئی موسم ہی نہیں ہے، کب بارش ہو جائے، تو وہی کھجور کی مسجد بنی ہوئی تھی. اب جب حضور پاک علیہ السلام رات بارش ہوئی، فجر کی نماز جب گئے پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھائی تو چونکہ اس زمانے میں مسجد میں چراغ تو جلتا نہیں تھا، مسجد نبوی میں کبھی چراغ نہیں جلا، مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ جلایا. اندھیرا تھا. اب حضور کو کیا پتا کہ کہاں کیچڑ ہے کہاں کیا. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی تو جو آپ کی سجدہ کرنے کی جگہ تھی، بارش کے برسی تو وہاں کے اوپر پانی چوا، ٹپکا. اب حضور کو کیا پتا. آپ نے جب سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد نماز مکمل کی تو صحابہ نے دیکھا آپ کا متھا مبارک اور پیش اور کیا کہ ناک مبارک جو ہے وہ گارے میں سنی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا شب قدر گزر گئی. تو شب قدر گزر جانے کے بعد کی علامت حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ بتائی تو شب قدر گزر گئی، ابتدا نہیں بتلائی. تو اس کو چھپایا کسی مقصد کے لیے. کیوں؟ انسان کم سے کم، دیکھیے شب قدر متعین نہیں، پورے رمضان میں کسی بھی رات میں شب قدر آ سکتی. وجہ اس کی حدیث ہے، حضور نے 10 دن کا پہلے اعتکاف کیا، اس کا مطلب شروع میں بھی آ سکتی ہے. پھر 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر 10 دن کا. ہاں یہ ہے اخیر عشرے میں طاق راتوں میں زیادہ امید ہے، یقینی بات نہیں ہے. اور ہر سال شب قدر کی تاریخ بدلتی رہتی ہے. اس رمضان کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے حضور پاک علیہ السلام بتلایا. تو کم سے کم رمضان کی ہر رات قدر والی ہے، قیمتی رات ہے. لیکن اخیر عشرے میں تو حضور پاک علیہ السلام کا عجیب عالم ہوتا تھا عبادت کا. 10 دن کا اعتکاف. اور جب 21ویں شب گزر گئی، حضور کو معلوم ہے کہ شب قدر گزر گئی، حضور نے اعتکاف نہیں توڑا، اعتکاف پورے 10 دن کا کیا. کیوں؟ شب قدر ایک الگ چیز ہے اور اعتکاف ایک الگ چیز ہے.
اعتکاف کا مقصد الگ ہے. اعتکاف تو ایک اہم عبادت ہے. معتکف اعتکاف کرنے والا اللہ کے دروازے پڑ گیا کر کے. کسی صحابہ نے یا امی جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول اگر شب قدر مل جائے، یقینی نہیں، پہلی علامت نہیں بتائی گئی کہ لیکن فرمایا پھر بھی اگر مل جائے. دیکھیے جو اہل کشف ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو کشف کی دولت ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کو پہلے بھی معلوم ہو جاتا ہے، آثار سے معلوم ہو جاتا ہے. یہ بہت اونچی بات ہے، ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ پھر بھی اللہ کے رسول اگر وہ رات ہم کو مل جائے، پتہ چل جائے، تو ہم عمل کیا کریں؟ تو حضور نے ایک دعا سکھلائی. وہ دعا یہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کتنی پیاری دعا، کتنے اچھے الفاظ ہیں. اللہم انک عفو، اے اللہ، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، معافی سے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ معافی آپ کو بہت پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ کو معافی بہت پسند ہے. فاعف عنی، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما. یہ دعا فرمائی کہ اگر مل جائے تو اس رات میں کثرت سے یہ دعا پڑھی جائے. اور اگر عربی کے الفاظ نہیں یاد ہے تو اپنی زبان میں دعا کرے. انسان ہر لغت سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، ہر ایک کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے. تو یہ قدر کی راتیں ہیں، اعمال کی راتیں ہیں. ہم تو تصور نہیں کر سکتے. اکابرین کے ہاں جا کر کے دیکھو کہ رمضان گزرتا کس انداز سے، کیسے گزرتا ہے. ایک ایک لمحہ تلاوت کا نظام ہے، ذکر کا نظام ہے، نوافل کا نظام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت کا بھلا کرے. یہ قدر کی راتیں اس سے پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. تو حضور کی یہ تمنا تھی، اللہ میری امت جب جائے گی تو میدان عمل میں پیچھے رہ جائے گی. بھائی ان کی عمریں 1,000 سال کی عمریں ہو رہی ہیں، اور ہماری امت کی حضور نے جو بتایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمروں کا اوسط 60-70 کے درمیان ہے. اس سے لوگ بہت کم کراس کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وہ راتیں دی، قیمتی راتیں دی کہ ان راتوں میں جاگ کر کے انسان اگر ایک رات بھی میسر ہو گئی، اب جو پورے رمضان اگر جاگے گا تو اس کو رات تو مل ہی جائے گی. 28-29 تو اس کے نام اعمال میں ہے ہی ہے. اور اگر شب قدر مل گئی تو کہہ لے کیا. دیکھیے جب انسان کے اندر جستجو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کس چیز کی تلاش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیں، وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں. بندے کی طلب دیکھتے ہیں کس انداز سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے. بہرحال یہ اللہ کا فضل، اس کا انعام. اللہ نے ہماری عمروں کے اندر گنجائش فرمائی، وسعت دی کہ آج اس رمضان تک ہم پہنچے ہیں. یہ اللہ کا انعام، اس کا فضل ہے. اور اللہ کوئی نعمت دے اس کی اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو نعمت کے اندر اضافہ ہوگا. اللہ ہی کی فضل سے ہم اب تک پہنچے. حدیث پاک کے اندر میں نے حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا، حضور نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے لمبی عمر پائی اور لمبی عمر کے ساتھ اچھے عمل کیے، اچھے عمل کی توفیق مل گئی تو بڑی مبارک عمر ہوا ہے. یہ لمبی عمر پائی لیکن اس کی لمبی یہ عمر ملی نیک اعمال کے ساتھ. ہجرت کا عمل تھا. مدینہ طیبہ کے اندر 2 مہاجر ہجرت کر کے آئے.
کچھ دنوں کے بعد ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، حضور نے اس کو دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھی، دفن کر دیا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد دوسرے اس کے ساتھی کا انتقال ہوا، اس کی بھی قبر وغیرہ کھودی گئی، لیکن قبر تک پہنچتے پہنچتے حضور صحابہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا، بھائی تم نے اپنے اس ساتھی کے بارے میں کیا دعا کی؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ہم نے دعا یہ کی، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اور اس کو جو اس کا ساتھی چلا گیا اس ساتھی کے ساتھ اس کو ملا دیجیے۔ حضور نے فرمایا، تب تو تم نے اپنے ساتھی پر ظلم کیا، یہ تو اپنے ساتھی کے اوپر ظلم کیا، تم نے بڑا ظلم کیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، یہ بعد میں ساتھی گیا، ایک ہفتہ تک اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ایک ہفتہ تک روزے رکھے ہیں اور دوسرے نے کام کیے ہیں، تو اس سے زیادہ ہے، اور تم نے کہہ دیا کہ اللہ اس کے ساتھ میں، تو تم نے ساتھی پر ظلم کیا تم نے۔ تو جس نے لمبی عمر پائی نیک اعمال کے ساتھ میں، تو یہ بہت اچھی عمر ہے۔ تو انسان اپنے زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھے۔ بہت سے اللہ کے بندے پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا۔ اب معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ پان مسالہ کھا بھی رہے، چائے پی رہے۔ ارے اللہ کے باقیوں، یہ تو سوچو، تمہیں اس حاکم کے حکم کا اور اس حاکم کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کہ حاکم کون ہے اور کس حاکم کا حکم ہے۔ تمہیں اس کے حکم کی حیثیت نہیں ہے، تمہیں اس حاکم کے پاور کی حیثیت نہیں، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ جو دنگناتے پھر رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر زندگی گزار رہے ہو، اللہ کے باغی بن کے زندگی گزار رہے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ رمضان مبارک کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ ارے ہم روزہ تو رکھتے ہیں، ہم روزہ تو دور کی بات، اس مہینے کا احترام کیا ہے، اس مہینے کا تقدس کیا ہے، اس مہینے کی عزت کیا ہے، ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ پان کھاتے ہو پھر رہے، پڑیا کھاتے ہو پھر رہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ جیل کے اندر ڈال دیے جاتے، قید خانے میں ڈال دیے جاتے۔ ایسے باغی کو اللہ کی زمین پر رہنے کا حق نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے، وہ اللہ کا باغی ہے۔ نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ جس طریقے سے نماز فریضہ ہے، روزہ فریضہ ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، تو فرمایا ہے رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں رکھ لو روزے۔ یہاں پر بھی لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھ لو، روزہ تو رکھا نہیں، اس کے بعد فدیہ دے دیا روزے کا، نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، رمضان کے علاوہ کسی حصے میں امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اگر امید ہے روزہ رکھنے کی تو اس کے اوپر فدیہ نہیں ہے۔ وہ چاہے اگلا رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے والا مہینہ اگر امید ہے کہ روزہ تو روزہ رکھ، اس کے اوپر روزہ ہی ہے۔ اب اگر بالکل ہی امید نہیں ہے، سال کے کسی حصے میں روزہ، اب اس کے اوپر فدیہ ہے۔ دندناتے پھر رہے ہیں، اور کچھ مسلمان ہوٹل چلانے والے اللہ کے باغیوں کو بٹھا کر کھلاتے پلاتے بھی۔ دنیاوی مجرم کو اگر کوئی پناہ دیتا ہے تو پولیس پکڑ کر گھسیٹ کے لے کے جاتی ہے، اور تو خدائی مجرم کو پناہ دے رہا، کھلا پلا رہا، اس کے جسم کو بڑھا رہا۔ کوئی معذوری ہے تو کم سے کم نہیں روزہ رکھ سکتے ہو تو کم سے کم اس مہینے کا احترام کرو اور روزہ داروں جیسی شکل بناؤ۔ ہم غیروں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو اگر وہ نشے کے عادی ہیں اور رمضان سے لا ٹوپی دیکھتے ہیں تو اس وقت اپنے نشے کو بھول جاتے ہیں، بھائی ان کا روزہ ہے اور ہمارا آدمی ہے، گوشت ماٹ کے آ جاؤ پڑیا کھائے ہو، کیا ہے؟ اس حاکم کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں تمہیں،
یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا. ارے روزہ سارے اعمال کا معاملہ اللہ فرشتوں کے والے کی ثواب دے دو، لیکن روزہ کا نمبر آئے گا تو اللہ کہے گا میں خود دوں گا یا میں خود ہی بدلاؤں. اور جس کو خدا مل جائے اس کا سب کچھ ہے، اور جس کا خدا نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. کوئی مر جائے گا. بہت سے لوگ شوگر کے مریض ہیں، ذرا سا بہانہ بنایا روزہ نہیں، بہت سے شوگر اور روزہ رکھ رہے ہیں. ارے بھائی اگر روزہ رکھ رہے ہو حالت بگڑ گئی تو انجیکشن لگوا لو، بوتل چڑھوا لو. اجازت دے رکھی شریعت نے. اس کے اوپر مرنے لگو روزہ چھوڑ دو، تب روزہ توڑ دو بعد میں قضا کر لینا. شریعت نے کوشش تو کرو، جو تمہارے اختیار میں ہے پہلے سے ہاتھ پر تمہارے جواب دے رہے ہیں. شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ خدا اتنے فٹ کے اوپر ملے گا تو میں پاس گاڑ کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. کیوں؟ میرے اختیار میں جتنا میں اتنا کروں گا. انہی کو یا کسی اور بزرگ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. دیکھیے جمعہ کے لیے عام اجازت شرط ہے. تو جب جمعہ دن آتا جیل میں جمعہ تو ہے نہیں، ظہر ہے، اجازت تو ہے نہیں آپ نماز پڑھنے کی. تو حضرت نہاتے دھوتے اور جیل کے گیٹ تک جاتے، آخری والا گیٹ وہاں کر کے زور پڑھ لیتے. ساتھیوں نے کہا جب تمہیں معلوم ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتے ہو تو زور پہلے پڑھ لو، وہاں کیوں جاتے وہاں تک جاتے. کہ خدا کے ہاں یہ تو کہہ سکیں گے کہ میرے بس میں، میرے اختیار میں جیل کی گیٹ تک جانا تھا، وہ میں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، اے اللہ آگے میں مجبور تھا. تو جو تمہارے اختیار میں وہ تو کرو. اور روزہ داروں کا اللہ نے کیا استقبال کیا ہے، ان کے لیے اسپیشل ایک گیٹ بنا رکھا ہے جنت کے اندر کہ اس میں روزے دار اس سے جائیں گے. وہ اعزاز ہے جیسے ہم نہیں ہے. آتا ہے کوئی تو گیٹ چھاؤٹ بناتے ہیں کہ اس کے پردھان منتری جی آئیں گے یا فلاں وزیر اعظم آئیں گے، ان کے لیے بڑھیا خوبصورت سے گیٹ بناتے ہیں. اللہ نے خوبصورت سے گیٹ، وی آئی پی گیٹ، اللہ نے اپنی شایان نشان اس کا نام رکھا، اس دروازے سے روزے داروں کو بلائیں گے. اور وہاں اگر حضور نے کہہ دیا دھتکار دیا تو بھلا بتاؤ کہاں ہم جائیں گے. تو رمضان کی قدر کرو، ابھی 2-3 دن باقی ہیں. اللہ کے یہاں معافی کے لیے لمبے چوڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لو، شرمندہ ہو جاؤ. اللہ آپ نے ہماری زندگی کے اندر وسعت دی، اتنے دن رمضان کے گزارے کچھ نہ کر سکا. اللہ اب ہم کو احساس ہوگا، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. ہم نے اس مہینے کے تقدس کو بہت پامال کیا ہے، روزے چھوڑے ہیں، سب کچھ کیا. بس یہ آنسو نکلا. ایک آنسو نہیں ہوتا ہے جہنم کے پہاڑ جیسے انگاروں کے ایک آنسو ٹھنڈا کر سکتا ہے. بس ندامت ہو جائے. یہی تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے چاہتے ہیں. اتنے گناہوں میں پلیت ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں اٹھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب اٹھ جائے تو یہ سمجھو اللہ نے اٹھائے ہیں دینے کے لیے کچھ. وہ ایسا کریم ہے کہ اس کے سامنے جو دامن پھیلاتا ہے کبھی محروم نہیں ہوتا. اور ابھی 29 ہے، آگے پھر آتا ہے گی. وہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، یہ نہ ہو کہ بس انہی راتوں میں. اس رات کے اندر بھی عمل کریں، جو بھی عمل ہو سکے ہم سے کریں. تلاوت میں وقت گزاریں، نوافل میں وقت گزاریں، تسبیحات میں ذکر گزاریں، نبی پر درود پڑھنے میں وقت گزاریں. یعنی ہمارے اوقات جو ہے وہ لگ جائیں. اور یہ رمضان کے اندر ایک ٹریننگ دی گئی ہے، ایک 30 یا 29 کیپسول دیے گئے ہیں روحانی اعتبار سے کہ جب اس کی پریکٹس ہو گئی تو اس رمضان کا اثر پورے سال میں دکھائی دے. یعنی یہاں سے نوافل کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی پورے مہینے کا عادت پڑ گئی ہے، تو اس عادت کا، عبادت کا اثر پورے رمضان ہمارے اوپر رنگ چڑھا ہونا چاہیے. تو پورے رمضان ہم نے گزارے ہیں. اور یاد رکھو
اگر تمہیں روزہ رکھنے کی جاگنے کی توفیق مل گئی تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ تم کس کھیت کے بتوا تھے؟ بہت سے اللہ کے بندے جو بڑے بڑے عقل مند ہیں، سورما ہیں، باہر پھر رہے ہیں، اللہ نے تم کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، اپنا مہمان بنایا تمہیں، یہ ان کا فضل ہے، ان کا انعام ہے، ورنہ اللہ کے گھر سے نہ جانے کتنے لوگ دور ہیں۔ تم اللہ کی عنایت سمجھو اور اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے کہ اللہ نے بلا لیا ہمیں اپنے گھر کے اندر، نواز دیا، ورنہ اللہ نہ چاہے تو بندہ اپنی زبان، اس کی زبان اللہ کا نام لینے کی حرکت نہیں کر سکتی، انسان کا کوئی کمال۔ اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ اپنے آپ میں نادم و شرمندہ ہو، لیکن تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کو لعنت ملامت کرو، کیونکہ وہ روحانی اعتبار سے بیمار ہے۔ بیمار آدمی رحم کے قابل ہوتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں اس سے نفرت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، بجائے بھئی یہ نفرت میں وقت گزر گیا، آئندہ خیال رکھنا۔ اور اگر تم نے نیت کر لی تو یہ تو مومن کے لیے تو لڈو ہیں دونوں ہاتھ میں، اگر اس نے نیت کر لی تو نیت ہی کو پر اللہ نے ثواب رکھا۔ کتنا لینا چاہتے ہو اللہ سے، وہ ایسا کریم ہے، بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ ہم کس چیز کے مستحق تھے؟ ہمارا وجود بھی کسی غیر مسلم کے گھرانے کے اندر، بچے تو روزانہ پیدا ہوتے ہیں، نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا مسلم گھرانے کے اندر، جو مومنہ عورت تھی اس کی گود کے اندر ہمیں ڈالا، اس پر بھی جتنا چاہے، ورنہ ہمیں دوسری مخلوق بنا کر پیدا کر سکتا تھا، کسی غیروں کیا پیدا کر سکتا تھا، کہیں کچھ کر رہے تو شرک کر رہے ہوتے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، انعام ہے۔ اللہ نے ہم کو کیا اگر ایمان کی دولت دی ہے، بغیر مانگے دولت دی ہے، اس ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مومن صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر۔ کچھ الفاظ منہ سے ایسے نکال جیسے کہا ارے روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، کتنا کفریہ جملہ ہے۔ یعنی تم نے اللہ کے اس فریضے کی ناقدری کی، نہ رکھو ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے کسی شاعر کی، کسی کے حکم کی اگر تم نے ناقدری کی، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے الفاظ بن نکالو، اور روزہ دار اللہ کی عبادت میں لگا ہوا اس کا بھی احترام کرو۔ اور پھر جو ہم سے اعمال ہوئے اللہ کے فضل سے، یہ دل کے اندر تصور ہو اے اللہ تو جس شان کا مالک ہے اس شان کی ہم سے عبادت نہ ہو سکی، اے اللہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی اس کو قبول فرما، اور آئندہ کے لیے ہماری عمروں کے اندر برکت اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ ہمیں پھر رمضان مل جائے۔ ارے رمضان اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کی چھٹی کر دیتا ہے کہ جو روزے دار ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کی یہ وظیفہ ہو جاتا ہے رمضان میں، اور ہم دعائیں نہیں کریں گے تو کس کی دعاؤں پر آمین کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے انعام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کا نظام بنایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں 8 ہیں 20 ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تفسیر کی کتاب در منصور آتی ہے، اس کے اندر انہوں نے روایت ذکر کی، صاحب مصنف نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا بھائی حضرت عمر فاروق حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تو نیشنل حکومت تھی، تھوڑے دن رہی حکومت، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو حکومت انٹرنیشنل حکومت ہو گئی۔ 2 سپر پاور طاقتیں تھی، ایران اور روم، یہ سپر پاور طاقتیں تھی، ان سے ٹکراؤ تھا۔ جب یہ دونوں حکومتیں خاک میں مل گئی، کمزور ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب ملک و ملت کی تنظیم کی طرف نظر آئی انہوں نے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو مشورہ دیا اور حضور کی حدیث کی کہ رمضان کی شب قدر کی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں۔ جس کو دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، نماز میں لگا ہوا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔
تو کیوں نہ ایسا نظام پورے مہینے کا بنا دیا جائے کہ جب بھی شب قدر کی رات ہو اور جبریل علیہ السلام اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تو امت کو عبادت میں دیکھیں، نماز میں دیکھیں، دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے۔ تو حضرت فاروق رضی اللہ فرمایا، حضرت علی تمہاری بات تو صحیح ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح کا نظام حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشورے سے بنایا۔ اب انسان جب تراویح پڑھ رہا ہے تو یہ تو معلوم ہے شب قدر کی کون سی رات ہے، جبریل آئیں گے تو دیکھیں گے لوگ تراویح میں ہیں، سب لوگ تراویح میں ہیں، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو کتنا، اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ میری سنت کو بھی مانو، عمل کرو، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کی بھی سنت کو مانو۔ جو درجہ حضور کی سنت کا ہے وہی خلفائے راشدین کا ہے۔ کیوں؟ حضور نے ان کو سند دیا، سرٹیفکیٹ دیا، علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین علیکم بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ بہت سے ایسے کام ہیں خلفائے راشدین کے حضور کے زمانے میں نہیں تھے، خود حضرت عمر کے زمانے میں چونکہ اب انٹرنیشنل حکومت بنی، بڑی حکومت بنی، تو اس کے احکام بھی آئے، تو انہوں نے صحابہ کے مشورے سے کیا کریں احکام جاری کیے، تو ان کی بھی حیثیت وہی ہے جو حضور کے سنتوں کی حیثیت ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہمیں تراویح کا نظام ملا۔ اب تراویح پڑھ لیں، اب یہ تو پتہ نہیں کہ حضرت جبریل کس وقت آتے ہیں، اب آگے دیکھا ہم بھی دعائیں ملیں گی، کوئی بھی انسان محروم نہیں رہے گا۔ تو یہ قدر کی راتیں ہیں، اعمال کی راتیں ہیں، ضائع کرنے کی راتیں نہیں۔ اگلے سال پتہ نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے، انہیں 2 راتوں میں اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لیں، رو لیں، گڑ گڑا لیں۔ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا اتنا پسند ہے، یہ رونا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، لیکن ہماری دعا یہ ہوتی ہے اتنی جلدی ہوتی ہے۔ کسی ہوٹل پہ مولانا طاہر حسن صاحب انہوں نے فرمایا ہماری دعا ایسی ہے، ہوٹل پہ گئے، ہم نے چائے کا آرڈر دیا، اور اگر 2-4 منٹ دیر ہو گئی تو فوراً لہجہ طرح چائے ٹھیک نہیں ہے، تو 2-4 دن ہم نے دعا مانگی، بس مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ اللہ تو سن ہی نہیں رہا۔ دعا مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، اللہ کے در سے کوئی محروم نہیں ہوتا ہے۔ تم دعا مانگتے رہو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعاؤں کے اثرات کبھی کبھی دیر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن مسئلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دعا پیچھے ہٹا دیتے ہیں، معاملہ ڈال دیتے ہیں، پیچھے پینٹنگ میں ڈال دیتے ہیں معاملہ۔ جیسے 3 صحابہ کرام جو امی جان عائشہ صدیقہ پر الزام لگا کے پھنس گئے تھے، سچے پکے مسلمان، ان کا معاملہ پینٹنگ میں روئے، گر گڑائے، اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں حکم آ گیا، معافی کا اعلان ہو گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے دن ساتھ باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدردانی، اور بہت سی باتیں آپ نے سنی، ان دین کی محفلوں میں بیٹھنا، دین کی باتیں سننا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، فضل ہے۔ بہت سے دنیا کے اندر ایسے ممالک ہیں وہ اس طریقے سے بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننا جائے تو الاؤ نہیں ہے، ہمارے یہاں اجازت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ بلایا جاتا نہیں، بلایا جاتا نہیں آتے ہیں، علماء باہر سے بلائے جاتے ہیں، اپنا وقت خرچ کر کے آتے ہیں، کتابیں دیکھ کر کے آتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، پھر آپ کو نئی نئی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کوئی بات کسی کے ذہن پڑ جائے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور اس کو بھی ثواب ملے، اس کو بھی ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر بار بار رمضان آئے اور ہم عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔